مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا کام سب سے زیادہ اہم ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی جوان اپنی جوانی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن اس کے گوشت اور پوشت میں مل جاتا ہے۔ اللہ اس کا شمار بلند مرتبہ فرشتوں میں کرتا ہے اور قرآن قیامت کے دن اس کا محافظ ہوگا۔ آج آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 91 سے 93 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 91 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ اے رسول، ان سے کہہ دو مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اسے عزت و حرمت دی ہے اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں سے ہو جاؤں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 91 میں خداوند رحمان الرحیم نے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے۔ آئیے سن لیتے ہیں اس نقطے کو۔ جس دن مسلمانوں نے مکے کو فتح کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے اور بتوں کو توڑ ڈالا۔ اس کے بعد کعبے کے دروازے پر آ کر فرمایا، اللہ نے پہلے دن سے قیامت تک کے لیے محترم قرار دیا ہے۔ آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ نمبر 2، مبلغ کو چاہیے کہ اپنی سختی اور اٹل ہونے کو لوگوں کو بتا دے اور کہہ دے، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، میں اپنا کام جاری رکھوں گا۔ نمبر 3، کوئی بھی شخص کسی بھی حالت میں عبادت سے بے نیاز نہیں ہے، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، عبادت اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے مطابق۔ نمبر 5، لوگوں کو عبادت کا حکم وہی دے سکتے ہیں جو خود عبادت میں آگے آگے رہتے ہیں۔ نمبر 6، بندگی دل سے تسلیم ہونے کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ نمبر 7، اللہ کی بندگی اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ ہمارا رب اور مالک ہے۔ نمبر 8، خود کو کمال تک پہنچائیں اور جو کمال تک پہنچ چکے ہیں ان سے ملحق بھی ہو جائیں۔ نمبر 9، ہر چیز اللہ کی سرپرستی میں ہے۔ نمبر 10، مکے کا ایک خاص احترام اور مقام ہے۔ تو ناظرین، آئیے اب سنتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 92 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور یہ کہ میں قرآن پڑھا کروں، پھر جو شخص راہ پر آیا تو اپنی ذات کے نفع کے واسطے راہ پر آیا، اور جو گمراہ ہوا تو تم کہہ دو کہ میں بھی بس ایک ڈرانے والا ہوں۔ اس آیت میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے۔ آئیے سن لیتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ اس سورہ کی ابتدا قرآن مجید کی اہمیت کے بارے میں تھی اور اس کی انتہا میں بھی قرآن کریم کی بات ہے۔ قرآن مجید اپنی تلاوت کے بارے میں فرماتا ہے، وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا۔ اے رسول، ہم 3 چیزوں پر گواہ ہیں، تمہارے تمام کاموں پر، تمہاری قرآن کی تلاوت پر، لوگوں کے تمام کاموں پر جو وہ انجام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام اور تمام لوگوں کے کام ایک طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن ایک طرف ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت کو بتاتی ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 92 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے ایک نقطے کو جان لینے کے بعد
آئیے اس کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن لانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اس کی تلاوت کرنے والا ہو۔ نمبر 2، توحید کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی ذمہ داری لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ نمبر 3، تبلیغ کا محور قرآن مجید ہونا چاہیے۔ نمبر 4، مبلغ کی ذمہ داری لوگوں تک حق پہنچانا ہے، لوگوں کا اسے قبول کرنا یا نہ کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہدایت کا مقدمہ ہے۔ نمبر 6، ایمان اور کفر کا فائدہ اور نقصان خود انہی کے لیے ہے۔ نمبر 7، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو ناظرین، آئیے سنتے ہیں اس سورہ کی آخری آیت یعنی سورہ نمل کی آیت نمبر 93 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تم کہہ دو کہ الحمدللہ وہ عنقریب تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاوے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے غافل نہیں ہے۔ اس سورہ کی آخری آیت کے نکات کو بھی ہم جان لیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی تعریف کے لیے بہترین جملہ ہے، جسے کہنے کے لیے بارہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذمہ داری دی گئی ہے، اور روزانہ سورہ حمد میں تمام مسلمانوں کو اس کی تکرار کا حکم ہے۔ انسان کے اپنی عاقبت سے بے خبر ہونے کے بارے میں سعدی نے کہا ہے، اے سونے والے، اٹھنے کا وقت یہی ہے، جب موت آ جائے تو سونے کا کیا فائدہ؟ تو دنیا کے مال و دولت میں غافل رہا جبکہ تیری عمر کا سرمایہ پامال ہو گیا۔ کوشش ابھی کرو جب پانی کمر سے اوپر آ گیا ہے، نہ اس وقت جب پانی سر سے گزر جائے۔ وہ سکندر جسے حکومت حاصل تھی جب اس دنیا سے گیا تو وہ سب دنیا میں ہی چھوڑ کر گیا۔ ہم سکندر سے بڑھ کر تو نہیں ہیں جب اسے تمام مال و دولت کے باوجود ایک لمحے کی مہلت نہ ملی تو ہمیں کیسے ملے گی؟ اس سورہ کی آخری آیت کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی رسالت اس کا ایک لطف ہے جس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ کی نشانیوں میں سے جو کچھ اب تک دیکھا ہے وہ تو بس ایک چھوٹی سی جھلک ہے، اور بھی نشانیاں مستقبل میں تمہیں دکھائی جائیں گی۔ نمبر 3، اللہ کی دی ہوئی مہلت کو اس کی غفلت نہ سمجھیں۔ نمبر 4، اللہ کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں پر نظر رکھتا ہے۔ نمبر 5، انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ نمبر 6، مخالفین کے شرک اور کفر سے نہ گھبرائیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ ایک مبلغ کو چاہیے کہ تبلیغ کرنے میں اٹل اور سخت رہے، چاہے لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں، اس سے اپنی تبلیغ سے باز نہیں آنا چاہیے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا مالک اور ہمارا پالنے والا ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔